بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس وقت دنیا کے اندر ایران کی جنگ کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ انسرٹنٹی پائی جاتی ہے۔ بہت سے ممالک جو ہیں وہ اپنے امریکہ کے ساتھ ریلیشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہی ہوگا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نیٹو کے سارے ممالک کو جو ہے وہ بلا رہا تھا، کبھی ان کو بزدل کہہ رہا تھا، کبھی کہتا تھا کہ آپ ہماری مدد کو نہیں آئے، کبھی کہتا تھا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن وہ ڈیسپریٹ تھا، صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ اور کسی یورپین کنٹری کے ہیڈ نے امریکہ کا وزٹ بھی نہیں کیا۔ مطلب حالات اس طرح کے ہو گئے ہوئے تھے کہ امریکہ جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، ملٹری پاور تو بہت ہی بڑی ہے، اس کو مدد کی ضرورت پڑ گئی اور اس کی مدد کو کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ امریکہ کو کیا مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے اور کسی جہاز کو وہ وہاں سے گزرنے نہیں دے رہا انلیس اس کو ایران کی جو ہے وہ اجازت ہو۔ تو اس وجہ سے ساری دنیا میں جو تیل کی پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ نہ صرف تیل کی پرائسز بڑھی ہیں بلکہ گیس کی پرائسز بھی بڑھی ہیں۔ گیس کی آپ نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ فرٹیلائزرز جو ہیں وہ یہ گلف کنٹری سے آتی ہیں، کیونکہ فرٹیلائزر جو ہے وہ گیس سے بنتی ہے، اس میں گیس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور گیس جو ہے وہ ان کنٹریز کے پاس ابنڈنس میں ہے، خاص طور پہ قطر کے پاس۔ تو فرٹیلائزر جو ہے ان کی شارٹیجز کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ یوریا کھاد جو ہے وہ ان کنٹریز سے تیار ہو کے آتی ہے، تو اس کی بھی جو شارٹیجز ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ صرف تیل نہیں ہے، کافی کچھ ہے اس کے اندر۔ تو امریکہ کو یہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلوانا ہے۔ اگر وہ نہیں کھلواتا تو دنیا میں نہ صرف انرجی کرائسس پیدا ہو جائیں گے بلکہ ہو چکے ہیں وہ، تو اس کے علاوہ فوڈ کرائسس پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اور آپ کی فوڈ کی پرائسز ایک تو پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے اوپر جائیں گی، دوسرا شارٹیجز کی وجہ سے مزید اوپر چلے جائیں گی، لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جائے گا۔ تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اور اس نے اب کوئی سنا ہے 48 گھنٹے کی الٹیمیٹم بھی دیا ہے۔ ایران نے بھی اس کے اوپر الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے، میرے پاور پلانٹس پہ بم شم ماریں گے، تو ایران نے بھی اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اوپنلی بتا دیا کہ میں ان کو جو ہے وہ نشانہ بناؤں گا۔ تو حالات کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ تھم نہیں رہے۔ اس وجہ سے پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، لیکن پھر جب مدد کو کوئی نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سارے بزدل ہو۔ تو ایسے موقع پہ جب دنیا کا کوئی بھی کنٹری اپنا ہیڈ آف اسٹیٹ یا اپنا ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ نہیں بھیج رہا، تو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جاپان کی پرائم منسٹر جو ہے وہ امریکہ گئی۔ اب جاپان کی پرائم منسٹر وہاں پہ کیا لینے گئی؟ دیکھیں اس وقت اس جنگ کے بعد ایک تو GCC کنٹریز کو یہ پتہ لگ گیا کہ امریکہ ہمیں اس طرح سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا جس طرح سے اس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، جس طرح سے اس نے ہمیں اپنا اسلحہ بیچا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کو بچاؤں گا کسی بھی مسئلے مسائل میں، تو وہ ہمیں نہیں بچا سکتا۔ ایران نے پکڑ کے سب کچھ جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کے جاپان اور ساؤتھ کورینز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہی ہوگا کہ وہ جو نارتھ کوریا کا چیئرمین ہے، جو بھی ان کا وہ سپریم لیڈر ہے، اس نے 10 میزائلز چلا دیے۔ دیکھیں اس وقت اس پورے ریجن کے اندر یہ جو پیسیفک کا ریجن ہے، جہاں پہ نارتھ کوریا ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، یہاں پہ ایک سٹیل میٹ ہے، کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک دوسرے کی زمین کے اوپر، آئی لینڈز کے اوپر کلیم کیا جاتا ہے، لیکن کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ سٹیٹس کو وہاں پہ مینٹینڈ ہے اور برقرار ہے، اور وہاں پہ ایک سٹیل میٹ سی سچویشن ہے۔ جبکہ یہ جو گلف کا ریجن ہے یہاں پہ جنگ لگ چکی ہوئی ہے، یہاں پہ امریکہ کو اسلحے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ ایران نے میزائل مار کے خراب کر دیے ہیں، ختم کر دیے، ان کے ریڈارز جو ہیں ان کو اڑا دیا ہے۔ پیٹریوٹس جو ہیں ان کے اس نے ختم کر دیے ہیں، یا جو بچ گئے ہیں وہ ایرانین بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے روز جو ہے وہ فائر ہوتے ہیں، اور امریکہ کا جو میزائلوں کا یہ جو ایئر ڈیفنس کے میزائلوں کا جو سٹاک پائل ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ امریکہ ساؤتھ کوریا سے پیٹریوٹ اور تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ان کو مڈل ایسٹ میں موو کرنا چاہتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسا ہوا ہے، اس خبر آنے کے بعد نارتھ کوریا نے 10 میزائل چلا دیے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نارتھ کوریا نے کہا کہ نہ بھائی، یہاں سے آپ اپنا اسلحہ آپ موو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت نارتھ کوریا کو پتا ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں پھنس چکا ہوا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ پھنس چکا ہوا ہے تو اس کو مزید وہاں پہ بلیڈ ہونے دو، اس کو مزید وہاں پہ پھنسا کے رکھو۔ اور یہ صرف نارتھ کوریا کی خواہش نہیں ہے، یہ کسی اور کنٹری کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، جو کہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ پھنسا رہے۔ اور وہ جس طرح سے سب سے بڑا تو روس چاہے گا، کیونکہ جس طرح سے امریکن نے روس کو یوکرین میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، یوکرین کو وہ F-16 بھی دے دیتے ہیں، میراج 2000 بھی لے دیتے ہیں، تو امریکن چاہتے ہیں کہ رشینز جو ہیں وہ یوکرین میں پھنسے رہیں۔ تو رشیا کیوں نہیں چاہے گا کہ امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں پھنس جائے؟ رشیا کا تیل مہنگا بک رہا ہے، رشیا تو خوش ہے اس جنگ سے۔ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ نارتھ کوریا اور رشیا نے مل کے یہ سوچا ہو کہ بھائی تو اپنے 10 میزائل چلا دے۔ جاپان اور ساؤتھ کورینز کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو یہاں سے یہ تھرڈ سسٹم موو نہیں کرنے دینے،
किसी भी सूरत में हम अगर थर्ड सिस्टम मूव करेंगे तो नॉर्थ कोरिया हम पे हमला कर सकता है। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ अपने 10 मिसाइल चलाए और अमेरिका को इन मिसाइलों को मिडल ईस्ट के अंदर मूव करने से रोक दिया। एक तो ये बात हो सकती है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी सोच है। अच्छा, इसके बाद जापान जो है उसकी प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज देखी कि जी एक तो वहां पे जंग लगी हुई है, अमेरिका तो वहां पे फंस गया है, वो जीसीसी कंट्रीज को जो है वो नहीं बचा पा रहा, ऊपर से नॉर्थ कोरिया के ये जो किम जोंग उन है उसने 10 मिसाइल चला दिए हैं, तो इसका तो दिमाग फिरा, तो ये मेरे पे 100 मिसाइल चला देगा, तो मेरी गारंटी कौन देगा, मेरी डिफेंस की गारंटी कौन देगा। तो इस वजह से अब कई लोग ये कह रहे हैं कि एक तो ये बात कि जापान ने अपना जो डिफेंस बजट था वो पिछले कई सालों से इंक्रीज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ये कई लोग ममालिक कह रहे हैं कि जापान में इस तरह की वॉइसेस भी सामने आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि जापान को न्यूक्लियर डेटरेंट लेना चाहिए। खैर अभी भी वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे ही है, अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला उसको उसने कवर किया हुआ है, अमेरिका की प्रोटेक्शन है। लेकिन अब ये जीसीसी कंट्रीज के हालात को देख के तो जापान और साउथ कोरियंस जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि अमेरिका हमें किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, वो तो इनको नहीं प्रोटेक्ट कर सका, तो हमारी क्या जो है वो यहाँ पे तो देखें जापान के आप हमसाए देखें, ठीक है एक आइलैंड है लेकिन अक्रॉस द सी एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है, तीसरी तरफ चाइना है, तीनों के साथ जापान की नहीं बनती और तीनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। मतलब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि जापान किस नेबरहुड में रहता है। तो ये सारी चीजें इस वक्त जापानीज देख के वो कह रहे हैं ठीक है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा पैसिफिस्ट है और वो न्यूक्लियर वेपन से तो इतना दूर भागते हैं जितना कि मतलब कोई और नहीं ऐसे सोचता। जापान की एक पॉलिसी है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ना हम न्यूक्लियर वेपन पोजेस करेंगे, ना हम न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करेंगे और ना ही हम न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट करेंगे, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और उसके अलावा जापान जो है वो एनपीटी का मेंबर है, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है और दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके ऊपर 2 दफा न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस्तेमाल हुए। और पॉलिटिकली और कल्चरली जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है जापानियों को ये समझाना कि आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पोजेस करें। उसी जापान के अंदर से अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर जापान ने अपने एग्जिस्टेंस को देखना है, अगर जापान को अपने एग्जिस्टेंस का जो है वो खतरा महसूस होगा तो फिर जापान क्या करे, तो फिर जापान के पास भी ये न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। ये जो काम हुआ ना ये ईरान की जंग को आप इस तरह हल्का ना समझें। मैंने आपको बताया कि फूड क्राइसिस, पेट्रोल एनर्जी क्राइसिस और ये जो बाकी कंट्रीज हैं उनके अपने क्राइसिस जिनका हादी कोई नहीं है वो शुरू हो चुके हैं। हर कोई अमेरिका को अब जो है ना वो शक की निगाह से देख रहा है कि यार ये तो ईरान को नहीं संभाल सका, 2 हफ्ते से ऊपर जंग चली गई है, 2 हफ्ते भी नहीं अब उससे भी ऊपर जंग चली गई है, तो ये हमारी गारंटी कैसे ले रहा है, हमें इसने किस किस्म की गारंटी दी हुई है। ये तो बिल्कुल उसी तरह की गारंटी है जिस तरह से अमेरिका ने कि आप सारे अमेरिका के पास अपना सोना रख दो और अमेरिका से डॉलर ले लो। और फिर 71 के अंदर निक्सन ने ये ऐलान कर दिया कि नहीं जी अब डॉलर और गोल्ड को मैं अलग अलग जो है वो कर रहा हूँ। पहले ये होता था कि डॉलर और गोल्ड जो था वो इकट्ठे थे, मतलब आप अमेरिका को सोना देते थे तो उसके बदले में आप डॉलर ले लेते थे। लेकिन फिर अमेरिका ने कहा नहीं जी ऐसे नहीं होगा, अब डॉलर अलग है और गोल्ड अलग है। तो वो जो फ्रांस था ना उसको बहुत बड़ा धोखा हुआ था, फ्रांस का सारी दुनिया के साथ हुआ था और उसको निक्सन मोमेंट कहा जाता है कि जी निक्सन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था जब ये उसने डॉलर और गोल्ड को जो है वो अलग अलग किया था। तो ये जापानीज सोचते हैं कि कल को अमेरिका कह देगा कि भी ठीक है अपना बंदोबस्त खुद से करो, जाओ रशिया से भी अपने मसले मसाइल खुद सॉल्व करो, चाइना से भी अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो और ये जो नॉर्थ कोरिया इससे भी अपने प्रॉब्लम जो है वो खुद ही सॉल्व करो, मैंने मिडिल ईस्ट को ही देखना है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर उसके प्रॉब्लम ज्यादा हैं। तो जापान ने अपना जो डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज तो करना शुरू कर दिया था। मतलब अभी आप समझ जाएं कि जापान का जो डिफेंस बजट है वो $70 बिलियन से ऊपर जो है वो जा रहा है और उनका टारगेट ये है कि उनका जो टोटल जीडीपी है उसका 2% वो रखेंगे, ठीक है। और जापान मेरे ख्याल से दुनिया का तीसरा चौथा जीडीपी उनका हाईएस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन फिर भी अब वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि नहीं भाई हमें चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया से अगर मुकाबला करना है, अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है उसको जवाब देना है, तो हमें हर सूरत न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रखने चाहिए। ये अभी बातें शुरू हो गई हैं जापान में, ऐसा करते हैं या नहीं ये नहीं अभी कंफर्म, ऐसा होना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि जापान में इसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग हैं क्योंकि उन्होंने 2 न्यूक्लियर वेपन सहे में हैं, उनके ऊपर गिरे में हैं, वो इससे बहुत ज्यादा जो है वो दूर भागते हैं। लेकिन अब हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं। उसके बाद फिर F-35 जो है वो गिर गया, ईरानियंस ने उसको भी शॉट डाउन कर दिया। अब आप जापान की एयरफोर्स को देखें, खैर ये एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उनको ये भी अमेरिका से जो है वो थोड़ा सा है कि भाई F-35 आपने हमें कह के बेचा था कि ये तो नजर ही नहीं आना किसी को, तो ये तो नजर भी आ गया और ये तो शॉट डाउन भी हो गया। चलो शॉट डाउन नहीं हुआ, डैमेज तो हो गया
گیا نا, وہ ایک ہی بات ہے, فوجی زخمی ہو جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے 2 فوجی چاہیے ہوتے ہیں, فوجی مارا جائے تو وہ اس کو ادھر ہی پڑا رہنے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوگی تب اس کی لاش اٹھا کے لے جائیں گے. تو وہ جب زخمی ہو جائے تو اس کو تو پھر ریپیئر بھی کرنا پڑتا ہے, اس پہ اور زیادہ پیسے لگتے ہیں. تو وہ جاپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ بھی پھنس گئے ہیں, ان کے دماغ اس وقت تھوڑے سے جو ہے نا وہ ہلے میں ہیں. اور اس کے بعد اب جنگیں جو ہے وہ میزائلوں کی ہو گئی ہیں, ڈرونز کی ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارا پیسہ جو ہے وہ F-35 پہ لگا دیا, اب ہم کیا کریں, جنگ تو ساری جو ہے وہ بدل گئی ہے. پھر جاپان جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ ایڈوانس کنٹری ہے, اور اس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی ہے, اس کے پاس لارج پلوٹونیم سٹاک پائلز ہیں. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جاپان چاہے تو کچھ مہینوں کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کر سکتا ہے. لیکن پولیٹیکلی جو ہے وہ بالکل اس کے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز رکھیں, اور کانسٹیٹیوشنل لیمٹس ہیں وہاں پہ کہ جو نیوکلیئر ویپنز رکھنے کی جو ہے وہ پابندی ہے وہاں پہ. لیکن کانسٹیٹیوشن لوگ ہی بناتے ہیں اور لوگ ہی جو ہے وہ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو جاپنیز جو ہیں وہ اپنا یہ ارادہ بدل بھی سکتے ہیں اگر امریکہ کی جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں وہ کولیپس کر جاتی ہیں. چائنا جو ہے وہ اوور ویلمنگلی جو ہے وہاں پہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. نارتھ کوریا جو ہے وہ نیوکلیئر تھریٹ استعمال کرنی شروع کر دیتا ہے, مطلب جس طرح اس نے 10 میزائل چلائے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ بھی ایک پہ رکھ کے چلا دوں گا, تو وہ جاپنیز کو پرابلم ہو جائے گی. تو اوپر سے امریکنز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تھیڈ یہاں سے اٹھا کے تو مڈل ایسٹ میں لے جانے ہیں, پیٹریوٹ اٹھا کے وہاں پہ لے جانے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے. تو ابھی کہا کچھ نہیں جا سکتا, لیکن چیزیں جو ہیں وہ بڑی زیادہ اس وقت جاپان میں اور ساؤتھ کوریا میں خراب ہوئی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ ڈسکشن جو ہیں وہ اس طرح کی شروع ہو گئی ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سوچتے ہیں, پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو میں آج اتنا ہی. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.